اکثر ہمیں انٹرنیٹ پر کئی مسٹیریس کہانیاں سننے کو مل جاتی ہیں جو کہ کافی ان نیچرل سی بھی لگتی ہیں، جو کہ جادو اور عصیب جیسی چیزوں کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی سٹوری فلائٹ 513 کو ایکسپوز کریں گے۔ یہ کہانی ایک ایسے ایروپلین کی ہے جو ٹیک آف کرنے کے بعد 35 سال تک ہوا میں رہا، اور جب اسے لینڈ کیا گیا تو لوگوں کے اسے دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ دا لاسٹ فلائٹ۔ یہ بات ہے 4 ستمبر 1954 کی، جب سانتیاگو کی فلائٹ نمبر EWA 513 ویسٹ جرمنی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پورٹو ایلگرے برازیل کے لیے ٹیک آف ہوئی۔ اس فلائٹ میں 92 پیسنجرز تھے اور یہ سفر لگ بھگ 18 گھنٹے کا ہونے والا تھا۔ اڑان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد جب یہ پلین اٹلانٹک اوشن کے اوپر تھا، تبھی فلائٹ کا کانٹیکٹ کنٹرول اسٹیشن سے ٹوٹ گیا اور یہ پلین اچانک ATC کے ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ ATC نے بار بار پلین سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ بہت دن گزر گئے لیکن اس فلائٹ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر اس فلائٹ کا سرچ مشن شروع ہوا تاکہ کسی طرح اس فلائٹ کو ڈھونڈ لیا جائے۔ جس جگہ پر فلائٹ غائب ہوئی تھی اس جگہ پر ایک ریسکیو ٹیم بھی بھیجی گئی تھی، لیکن فلائٹ 513 کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا۔ دن گزرتا گیا لیکن نہ تو کہیں پلین ملا اور نہ ہی اس کا ملبہ۔ اس طرح قریب 2 سال تک سرچ آپریشن جاری رہا، لیکن جب پلین کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا تب اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ اس حادثے کو 35 سال گزر چکے تھے اور سبھی لوگ فلائٹ 513 کو بھول چکے تھے۔ اور پھر 12 اکتوبر 1989 کی صبح پورٹو ایلگرے کے ریڈار میں ایک ان نون پلین دکھائی دیا، پر وہ پلین ATC کے کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پلین رن وے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر بیٹھے سٹاف اور ممبرز بہت زیادہ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ اچانک بنا کسی وارننگ کے کوئی ان نون پلین کیسے لینڈ کر سکتا ہے۔ ATC لگاتار اس پلین سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، پر اس انجان پلین کا پائلٹ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، اور آخرکار یہ پلین بنا ATC کی مدد لیے رن وے پر لینڈ کر جاتا ہے، وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے اس پلین کو کئی مہینوں سے واش نہیں کیا گیا ہو۔ گراؤنڈ کرو نے جب پلین پر لکھے ہوئے نام کو دیکھا تب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ سانتیاگو ایئر لائن فلائٹ 513 ہے۔ یہ وہی پلین تھا جو 35 سال پہلے کہیں کھو گیا تھا اور جس کا نام و نشان تک نہیں ملا تھا۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ یہ پلین 35 سال بعد صحیح سلامت واپس کیسے آیا۔ ایون سانتیاگو ایئر لائن بھی 1956 میں بند ہو چکی تھی، یعنی کہ سانتیاگو فلائٹ نمبر 513 کے غائب ہونے کے ٹھیک 2 سال بعد۔ ایئرپورٹ سٹاف کو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے گراؤنڈ کرو کو پلین کے اندر جا کر دیکھنے کے لیے کہا، اور جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ انسانوں کے بجائے وہاں ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہر سیٹ پر ڈھانچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب انہوں نے کاکپٹ کا دروازہ کھولا تو پلین چلا رہے فلائٹ کے کیپٹن کے ہاتھوں میں پلین کا کنٹرول تھا، اور وہ بھی مر چکے تھے۔ ان کا جسم بھی ڈھانچہ بن چکا تھا، اور یہ فلائٹ تھی سانتیاگو فلائٹ نمبر 513۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ 35 سال تک یہ پلین آخر تھا کہاں؟ جب اس پلین میں ایک بھی انسان زندہ نہیں ہے تو پھر پلین بالکل صحیح طریقے سے لینڈ کیسے ہوا؟ پلین کا انجن آن کیسے ہے اور پلین میں فیول کیسے آیا؟ اور یہ تمام سوالات کسی بھی عام انسان کا دماغ گھما دینے کے لیے کافی تھے۔ کہتے ہیں کہ پینک نہ پھیلنے کی وجہ سے برازیل کی گورنمنٹ نے اس کیس سے جڑی ہر بات کو کانفیڈینشیل رکھا اور کوئی بھی انفارمیشن باہر نہیں آنے دی۔ اس حادثے سے طرح طرح کے سوال کھڑے ہوئے کہ یہ سب آخر کیسے پاسبل ہے، اور پھر اس کی جانچ پڑتال شروع ہوئی اور الگ الگ طرح کی تھیوریز نکلنی شروع ہوئیں۔ سب سے پہلی تھیوری یہ آئی کہ یہ پلین اڑنے کے بعد کسی ٹائم ٹریول میں پھنس گیا، یعنی کہ کسی بلیک ہول کے اندر چلا گیا تھا،
جس کی ریڈیشن سے ان سارے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی۔ دوسری تھیوری یہ آئی کہ یہ پلین کسی ایلین کا شکار ہو گیا تھا، اور تیسری تھیوری یہ آئی کہ یہ کسی انسانی سازش اور ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ سب صرف اور صرف تھیوری تھی، اس کا کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا، اور یہ سوال آج بھی سوال ہی ہیں۔ برازیل کی گورنمنٹ نے اس حادثے کو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ 1989 میں ایک فیمس رائٹر ارون فشر نے اس حادثے سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے ایک ویکلی ورلڈ نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل میں اس پورے قصے کو بیان کیا۔ جیسے ہی یہ قصہ اخبار میں چھپا، لوگوں کے بیچ سانتیاگو فلائٹ نمبر 513 کی خبر ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ، اور پھر یہ سٹوری بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ لیکن ارون نے اس خبر کا کوئی پختہ ثبوت نہیں دیا تھا، مثلاً صرف ایک ایروپلین کی فوٹو اخبار میں تھی۔ پلین میں موجود کسی بھی ڈھانچے کی فوٹو اخبار میں موجود نہیں تھی۔ اسی لیے اس کہانی کو لوگوں نے دو حصوں میں بانٹ دیا، جس میں کچھ لوگ اسے صحیح مان رہے تھے اور ٹائم ٹریول اور بھوت جنات جیسی چیزوں سے ریلیٹ کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اس نیوز کو پبلسٹی سٹنٹ مان رہے تھے اور اس خبر کو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بتاتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سٹوری کے بارے میں؟ کامنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔